اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ناظرین، اسلام میں کسب حلال کی یعنی حلال کھانے اور حلال کمانے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے حلال کھانے اور حلال کمانے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین سے صرف وہی چیزیں کھایا کرو جو حلال اور پاکیزہ ہوں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے تم اسی پاکیزہ رزق سے کھاؤ۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھی اسی چیز کا پابند بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کرو۔ محترم ناظرین، ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حلال کھانے اور حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو دیا ہے۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دیا ہے، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھی دیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، یعنی وہ حلال کھایا کرتے تھے، محنت و مزدوری کر کے کھایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت و مزدوری کو، اپنے ہاتھ کی کمائی کو سب سے بہتر اور عمدہ کھانا قرار دیا ہے۔ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، کہ تمہارا سب سے بہتر کھانا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا کھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط پر مکہ میں چرایا کرتے تھے۔ اسلام نے حلال کمائی پر کتنا زیادہ زور دیا ہے، آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ پر لکڑی کا گٹھر لاد کر بازار میں لے جاتا ہے، اسے فروخت کرتا ہے، یہ اس کے لیے اس بات سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ شخص کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے۔ اسلام میں کسب حلال کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اسلام نے کسب حلال پر کتنا زیادہ زور دیا ہے، حلال کمائی پر، حلال کھانے پر، حلال کمانے پر، حلال پہننے پر اسلام نے کتنا زیادہ ابھارا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں اعمال کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط حلال کمائی بھی ہے۔ یعنی ہماری کوئی بھی نیکی، ہمارا کوئی بھی عمل
اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری کمائی حلال نہ ہو۔ اگر ہماری کمائی حلال نہ ہو بلکہ حرام کمائی ہو، ہم نے جو مال حاصل کیا ہے، ہم نے جو پیسے حاصل کیے ہیں وہ حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، حرام ذرائع سے ہم نے حاصل کیا ہے، پھر ہم نیک اعمال انجام دیتے رہیں، نیکیاں پر نیکیاں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک طویل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہری حالت سے مسکرت عیاں ہوتی ہے، پریشان حال شخص ہوتا ہے، قابل رحم شخص ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے ظاہری اسباب بھی موجود ہیں۔ ایسا شخص آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کر کے اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے ظاہری اسباب بھی موجود ہیں، قابل رحم شخص ہے۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام مال کا ہے، اس کا پینا حرام مال کا ہے، اس کا لباس و پوشاک حرام مال کا ہے، یہاں تک کہ اس کی پرورش بھی حرام مال سے کی گئی ہے، اس کی پرورش بھی حرام غذا سے کی گئی ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر ہمارے جسم کے اندر حرام مال گیا ہو، حرام کمائی کا کھانا گیا ہو، ہمارے جسم کے اوپر یہ جو لباس ہے، پوشاک ہے، یہ جو کپڑا ہے، یہ حرام مال کا ہے، تو اس حالت میں ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو حرام مال سے پلا بڑھا ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، ہمیں تنبیہ کرتی ہے، ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری نیکی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو، ہم جنت میں داخل ہوں، ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے، تو ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ساری چیزیں حلال مال کی ہوں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ صرف مال اکٹھا کرنے، مال حاصل کرنے، دولت اکٹھا کرنے کی فکر ہے، بس مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ اس بات کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ یہ جو مال ہمارے پاس آیا ہے، یا یہ جو مال ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ جو دولت ہمارے پاس آ رہی ہے، اکٹھا ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم نے جو ذرائع اختیار کر رکھے ہیں، ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بات کی پرواہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور
آج مال حاصل کرنے کے ہم نے جو ذرائع اور اسباب اختیار کر رکھے ہیں، انہیں دیکھ کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوتی دکھ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے کہ انہوں نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ہماری نیکی قبول ہو اور جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال کھائیں، حلال پہنیں، حلال پئیں، حلال پہنیں، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اوپر اگر ایک گمچھا بھی ہو، ایک تولیہ بھی ہو، ایک رومال بھی ہو، وہ بھی حلال مال کا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بعد الہ ہم تمام لوگوں کو حلال کھانے، حلال کمانے کی توفیق دے اور حرام سے ہمیں کلی طور پر اجتناب کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔